وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ اپنے باپ آزر سے أتتخذ أصناما آلهة تم کیوں بتوں کو اپنا الہ معبود بناتے ہو انی اراک و قومک یہ بات میں سنو بے شک میں تم کو اور ہماری قوم کو فی ضلال مبین پوری گمراہی میں دیکھتا ہوں وکذالک نری ابراہیم اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض زمین و آسمان کی بادشاہت ولیکون تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین رجوع کرنے والے یقین کرنے والے فلما جن علیہ اللیل پس جب ڈانپ لیا رات نے آ کر رآ کوکبا پھر ستارے کو انہوں نے دیکھا قال ھذا ربی کہنے لگے یہ ہے میرا رب جس نے سارے جہاں کو روشن کر دیا ہے فلما افل بس تھوڑی ہی دیر میں بعد وہ غائب ہو گیا قال لا احب الآفلین حضرت ابراہیم فرمانے لگے جو چیز غائب ہو جائے اپنی روشنی کھو دے وہ میرا الہ نہیں ہو سکتی فلما رأى القمر پھر اس کے بعد چاند آ گیا اس نے روشن کر دیا جب کو قال ھذا ربی فرمانے لگے یہ ہے میرا رب فلما افل پھر وہ بھی غائب ہو گیا فرمانے لگے لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الظالمین کوئی بھی چیز جو غائب ہو جائے وہ ہمیں ہدایت نہیں دے سکتی اور اللہ جو گمراہ قوم ہے ان کو ہدایت نہیں دیتا فلما رأى الشمس پھر جب انہوں نے دیکھا سورج کو بازغۃ جو بہت بڑا تھا فرمانے لگے قال ھذا ربی یہ ہے میرا رب ھذا اکبر اور یہ بہت بڑا ہے فلما افلت پھر وہ بھی غائب ہو گیا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون فرمانے لگے اے میری قوم میں تو برات کر اظہار کرتا ہوں جن جن کو تم نے اپنا شریک بنایا ہے رب کے مقابلہ میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا میری بات سنو میرا عقیدہ سنو میرا نظریہ سنو میری بات سنو انی وجہت میں تو اپنے آپ کو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیرتا ہوں جو آسمانوں کا زمینوں کا بنانے والا ہے حنیفا سب سے رشتہ توڑ کر ایک رب سے رشتہ جوڑتا ہوں وَأَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو بزرگوں یہ آیات بینات جو ہم نے کل تراویح کے اندر پڑھی تو خیال آیا کہ انبیاء کا تذکرہ کرتے چلے. انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اولو العزم پیغمبر جن کو میرے محبوب نے جد الانبیاء کہا ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میری نسبت حضرت ابراہیم سے ہے میں ان کی پشت سے ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے عطا فرمائے تھے ایک اسماعیل اور ایک اسحاق. حضرت اسحاق علیہ السلام جن کو حضرت ابراہیم نے فلسطین کے اندر آباد کیا تھا عراق کا بر شہر وہاں یہ پیدا ہوئے ادھر سے ہجرت کر کے حضرت اسماعیل کو حجاز مکہ کے اندر آباد کیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین کے اندر آباد کیا. اس لیے فلسطین کو ارض الانبیاء کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل کے
تقریباً انبیاء اسی سرزمین کے اوپر آئے ہیں، فلسطین میں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء یہ ان کی پشت سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم میرے جد ہیں، کہ ان کی پشت سے میں ہوں۔ اسی لیے تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میرا جو دین ہے وہ دین حنیف ہے۔ میرا دین کیا ہے؟ دین حنیف۔ اسی لیے ہر نماز سے پہلے جو ہم نیت کرتے ہیں وہ یہی دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ہر ایک سے رشتوں کو توڑ کر اپنی توجہ کو اس رب کی طرف کرنی ہے جو آسمانوں کا زمینوں کا بنانے والا ہے، اور اپنے عقیدے کا اظہار، اپنے نظریات کا اظہار اس بات پر کرنا ہے کہ میں شرک سے بیزار ہوں، میرا شرک سے کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نمرود کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے رشد و ہدایت کے وہ کارنامے سر انجام دیے۔ وہ گھاٹیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے کہ جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے معرکے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے، قوم کے سامنے، نمرود کے سامنے، اس کے درباریوں کے سامنے، کہ کوئی بھی ان کے دل کے اندر کلا، افسوس، ڈر، خوف، بردباری کے ساتھ، بڑی کندہ پیشانی کے ساتھ، اکیلے تنے تنہا، حتیٰ کہ گھر کا بھی ساتھ نہیں، گھر کا بھی ساتھ نہیں۔ یہ واحد نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے بھی ہاتھ شفقت اٹھا لیا، گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم نے جب باپ کو بھی دعوت دی، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا، مجھے اللہ نے ایسا علم عطا کی ہے، علم نبوت، ایسی روشنی مجھے اللہ نے عطا کی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، اس علم کی روشنی کی وجہ سے آپ کی میری اتباع ضروری ہے۔ رشتہ آپ کا بڑا ہے، آپ میرے باپ ہو، لیکن اس علم کی وجہ سے، اس نبوت کی وجہ سے آپ نے میری اتباع کر دیا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یہی میری باتیں، میری نبوت والا علم، یہی آپ کے لیے صراط مستقیم ہے، اسی کو آپ نے اپنانا ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا، شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو کھلا دشمن ہے۔ اس نے تو علی اعلان کہا تھا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اللہ نے کہا جا، تجھے میں نے مہلت دی۔ اس نے کہا میں تیرے بندوں کو دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا۔ وہ تو شیطان ہے ہی اللہ کا مد مقابل، وہ آیا ہی اس لیے کہ میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کروں، ان کو راہ راست سے ہٹاؤں، صراط مستقیم کے راستے سے ہٹاؤں۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے ابا، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، جو شیطان کہے وہ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ جو میں علم لے کر آیا ہوں، جو اللہ نے مجھے نبوت کا علم عطا فرمایا ہے، نبوت کی روشنی جو مجھے عطا فرمائی ہے، اس کے مطابق آپ نے زندگی کو گزارنا ہے۔ اور فرمایا کہ جو جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے تم خود تراشتے ہو، خود ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ان کا ناک، کان، ہاتھ، پاؤں خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر پھر اپنے سامنے اس کو رکھ کر یہ کہتے ہو یہ میرا رب ہے، یہ میری حاجت رانی مشکل کشائی کرتا ہے۔ وہ دیکھو تو صحیح، خود اپنے ہاتھوں سے پہلے وہ تمہارا محتاج تھا، ناک بننے میں، کان بننے میں، ہاتھ بننے میں، ہر چیز بننے میں وہ تیرے ہاتھوں کا محتاج تھا۔ جیسے ہی وہ بن گیا، وہ کہاں سے اس کے اندر طاقت آ گئی، کہاں سے اس کے اندر قوت آ گئی، وہ اب تمہاری حاجت برانی اس نے شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان اپنے باپ سے سب سے پہلے کیا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کیا کہا؟
کہ ابراہیم اس دعوت کو چھوڑ دو، وَغَرْنَا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھے اتنا ماروں گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی مار کا، کوئی کسی چیز کا خوف کوئی بھی نہیں. کہا میرے گھر سے نکل جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے اور جاتے ہو کہ قال السلام علیکم، میری سلامتی ہو آپ پر. سأستغفر لك ربی، کیسے انبیاء کا دوستوں مزاج ہوتا ہے، اللہ یہ مزاج ہمیں بھی نصیب کرے. سأستغفر لك ربی، دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، دعا دیتے ہوئے باپ کو جا رہے ہیں. وہ باپ بیٹے کو گھر سے نکال رہا ہے، لیکن باپ کیا کہہ رہا ہے، بیٹا کیا کہہ رہا ہے، سأستغفر لك ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے دعائے بخشش مانگتا رہوں گا. اللہ اکبر، کیا انبیاء کے مزاج تھے، کیا دل کے اندر ان کی اس امت کا خوف، ان کی تمنا آرزویں تھی کہ ہر بندہ جنت میں جانے والا بنے، ہر بندہ نیک اعمال صالح اعمال کرنے والا بنے. سأستغفر لك ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا. تو دوستو دین کا کام کرنا بھی ہے اور پھر اس کے بعد رب سے مانگنا بھی ہے. یہ نہیں کرنا کہ میں نے بڑا دین کا کام کر لیا ہے، بڑی بڑے لوگوں کو دعوت دے لی ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ بڑی خیر خواہی کر لی ہے. نہیں، یہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ رب سے بھی مانگنا ہے. اے اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کر دے، ان کو صراط مستقیم کا صحیح راستہ سمجھا دے تاکہ یہ صحیح راستے پر آ جائے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی تکلیف ہوتی ہے اس وقت، کوئی آسرا نہ ہو، کہاں جانا ہے. لیکن انبیاء کا، میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے بڑا آسرا کیا ہوتا ہے؟ اللہ. سب سے بڑا آسرا انبیاء کا کون ہوتا ہے؟ ان کا رب ہوتا ہے، ان کا خالق ہوتا ہے. اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ دنیا کے کسی فرد کی، کسی حوصلے کی، کسی بھی چیز کی وہ پرواہ نہیں کرتے. وہ اللہ کی دعوت کے سلسلے میں وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز کو ختم کر دیتے ہیں. وہ صحیح راستے پر چل پڑتے ہیں. صبح کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اس لمحے کے بعد کیا ہوگا، وہ ہر چیز جس طرح وہ حال کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں نا، ماضی کے مستقبل کے اوپر بھی اسی انداز سے چل رہے ہوتے ہیں. جو ان کا حال ہوتا ہے نا، جس انداز سے اس کو پتہ میں ادھر روٹی کھا رہا ہوں اس وقت، حال کے اندر بھی ان کو یہی پتہ ہے کہ میرا رب مجھے اسی طرح روٹی دے گا. جس طرح وہ جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا آنے والے وقت میں بھی یہی نظریہ اپنے رب پر ہوتا ہے کہ میرا رب اسی طرح مجھے رہائش بھی دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے گھر کو چھوڑا، اپنے باپ کی شفقت کو، ماں کی شفقت کو چھوڑا، لیکن کتنا بڑا دل. اس لیے فرماتے ہیں کہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. وہ کسی کی بھی میلی کچیلی باتوں سے دل کو خفا نہیں کرتا، دل کو تنگ نہیں کرتا. اس لیے دین کے سلسلہ میں، دین کی تبلیغ میں، دین کے معاملات میں، قرآن کی ترویج میں کوئی جو بھی کہتا رہے، لیکن ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا پیغام ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی جو میں نے تمہیں پیغام دیا ہے ان کو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ تو نبیوں کا پیغام ہے، یہ تو اللہ کا پیغام ہے. تو اس میں لوگوں کی ملامت کو دیکھوں، لوگوں کی باتوں کو سنوں، مجھے کیا پرواہ. جس کے میں کام کر رہا ہوں وہ رب بہت بڑا ہے، وہ رب بہت بڑا ہے. جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ مجھے محروم نہیں کرے گا. آج دوستو جو فیکٹری کے اندر کوئی ملازم ہوتا ہے اس کو بڑی آرزو ہوتی ہے میں جس فیکٹری کا ملازم ہوں نا، وہ میری ساری ضرورت پوری کرے گا، مہینے بعد مجھے تنخواہ دے گا، مہینے بعد میرے اخراجات اٹھائے گا. میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر ہم رب کا کام کریں گے تو وہ رب ایسے ہی چھوڑ دے گا. یہ تو دوستو آج میرا یقین نہیں ہے. آج مجھے ظاہری فائدے نظر آتے ہیں، اس کے اوپر یقین ہے. ادھر سے میں صبح دہاڑی پر جاتا ہوں، شام کو مجھے ادھر سے اجرت ملے گی، یہ یقین ہے. لیکن اس رب کے اوپر یقین نہیں کہ میں اس رب کا کام کروں گا، وہ بھی شام کو مجھے اجرت دے گا. آج رب کو دوستو ہم نے وہ اجرت والا نظریہ ہمارا رب کے ساتھ نہیں، اتنا ہمارا یقین کمزور ہے.
ذرا بھی ہمارا یقین نہیں کہ میں دین کا کام کروں گا. آج لوگوں کا کیا نظریہ ہے؟ یار یہ مولوی کہاں سے کھائیں گے؟ آج لوگ حافظ لوگ اس لیے نہیں بناتے، دین کی تعلیم اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارا بیٹا کھائے گا کہاں سے؟ بھی منہ سے کھائے گا، کہاں سے کھائے گا؟ تم کہاں سے کھاتے ہو؟ وہ رب میرے محترم دوست بزرگوں اپنے ماننے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا. سچی طلب ہو وہ رب کبھی بھی محروم نہیں کرتا. ایک مل آنر وہ اپنے ملازموں کو مہینے کے بعد تنخواہ دیتا ہے، شام کو اجرت دیتا ہے. جو صبح سے شام تک اس رب کا کام کرے گا وہ رب اس کو ایسے ہی چھوڑ دے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا انبیاء کا جو کام ہوتا ہے وہ دعوت دینا ہوتا ہے، پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر باتیں بھی ہوتی ہیں. مجھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنا بڑا صدمہ، کتنا بڑا دکھ، کتنی بڑی تکلیف، کتنی بڑی آزمائش کہ باپ نے گھر سے نکال دیا، نکل جاؤ، تمہارا اس گھر کے اندر کوئی جگہ نہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کتنا بڑا. جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ قال السلام علیک ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا. تو میرے محترم دوست بزرگوں دین کا کام کرتے ہوئے جب تکلیف آئے، مصیبت آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے تو گھبرانا نہیں بلکہ اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ یہ معاملہ ہے، میرا رب دوستو کبھی بھی محروم نہیں کرتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سے انشاءاللہ آگے کل چلیں گے. اللہ کی توفیق دے.